آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں 9 مئی کی منصوبہ سازی اور 26 نومبر کے دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا 26 نومبر کا دھرنا آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے تھا۔ فیض حمید کے لیول کے آدمی کو صرف رپورٹس پر نہیں پکڑا جا سکتا۔ ناقابل تردید ثبوت کے بعد فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ فیض حمید کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر بھی معافی نہیں ملے گی۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں فیض حمید نواز شریف سے نہیں ملے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے۔ جماعت اسلامی بھی ساتھ ہوگی۔ سندھ کی جماعتوں سے بھی بات چیت جاری ہے۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، دسمبر تک چیزیں لپیٹی جائیں گی۔ اسد قیصر نے کہا کہ فائر وال لگا کر آئی ٹی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا جیل سے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ بانی پی ٹی آئی نے برطانوی وزیر اعظم سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرات پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم اور کابینہ سوچے اگر ان کا مینڈیٹ چرا لیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ جمہوریت کو خطرات پر دنیا برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے۔ پاکستانی عوام نے انتخابات میں انصاف اور آزادی کے لیے ووٹ دیے۔ انہوں نے مزید کہا پاکستانی عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ مجھے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقبل میں نگرانی بھی جاری ہے اور مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ عبادت، مطالعہ اور ورزش نے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط کر رکھا ہے۔ میں مستقبل کی جدوجہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی المناک صورتحال پر برطانوی حکومت اپنا قائدانہ کردار ادا کرے۔ برطانوی حکومت اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ بشرا بی بی راولپنڈی میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات میں ملزمہ نامزد تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کرتے ہوئے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے بری کیا۔ واضح رہے کہ بشرا بی بی راولپنڈی میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات میں ملزمہ نامزد تھیں۔ بشرا بی بی جی ایچ کیو ISI دفتر سمیت حساس مقامات پر نامزد ملزمہ تھیں۔ پولیس نے ملزمہ کی طلبی اور جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ JUI کا سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شخص پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ موجودہ حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں۔ ملک کا سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ریاست ہی غیر مستحکم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا۔ فساد نہ کریں، آئیں ملک کی خاطر بیٹھیں۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی سیاسی جماعتوں کو دعوت۔ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں پنجاب حکومت نے بڑا ریلیف دیا ہے۔ 500 یونٹ کا مطلب 98% پاکستان کے گھرانے ہیں جنہیں یہ سہولت دی گئی ہے۔ 200 یونٹ تک کے گھرانوں کو پہلے ہی ریلیف دیا ہوا ہے۔ ہر صوبے کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گیس کے حوالے سے بھی کوشش ہوگی کہ ریلیف دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ کاغذات نامزدگی 28 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 29 اگست کو ریٹرننگ افسران امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کریں گے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 9 اکتوبر بروز بدھ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق اتوار چھٹی کے روز کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ 30 اگست سے 4 ستمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 5 ستمبر سے 7 ستمبر تک کاغذات نامزدگی اعتراضات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 9 سے 13 ستمبر تک ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 14 ستمبر کو امیدواروں کی عبوری فہرست آویزہ کی جائیں گی۔ 16 ستمبر کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 17 ستمبر کو بلدیاتی امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ 10 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک 5 روز میں نتائج مرتب کرنے ہوں گے۔
حسد نہ کریں، پیروی کریں۔ ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبائی حکومتیں بھی آگے آئیں اور اپنے عوام کو ریلیف دیں۔ وفاق نے 3 ماہ کے لیے 200 یونٹ تک صارفین کو ریلیف دیا۔ مزید ریلیف کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں کریں گے۔ پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دادو میں گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے۔ جن لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے اور LNG پر مہنگے بجلی گھر لگائے اور ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا، وفاق کے پاس سندھ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے MNW ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید، مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کسی کے کہنے پر 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے، ایسا سننے میں آیا۔ مریم نواز نے کہا کہ کیا کرپشن پروٹوکول جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے پر نہیں دیا۔ خوشی ہے کہ عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے۔ یہ شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ سولر ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا۔ لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں ہوتا، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے، ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی۔ بجلی کے بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھرکول پروجیکٹ بند کر دیا۔ تھر پاور پروجیکٹ کوئلے کون اور نون لیگ اگر بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ ہوتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام میمن کو جواب، کہا سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز وہاں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی آپ کی لیڈرشپ کو علم ہے، پلیز تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے الگ ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا۔ اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں۔ مریم نواز تو پنجاب کی خدمت کریں گی، اس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، توانائی بحران کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ بجلی بلوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے تلخ بیانات کا معاملہ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فوری طور پر پارٹی رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے سختی سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے بجلی بلوں پر تلخ بیانات کا وزیر اعظم نے فوری نوٹس لے لیا تھا۔ چند روز قبل پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے کے صارفین کو بجلی میں فی یونٹ 14 روپے ریلیف کا اعلان کیا گیا، جس پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نون لیگ پر تنقید شروع کر دی گئی۔ تنقید کرنے والوں میں سندھ حکومت کے رہنما بھی شامل رہے۔ ذرائع کے مطابق تلخ بیانات کی صورتحال کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اپنی جماعتوں کے رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر بیان بازی سے روک دیا ہے اور پابند کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بیان نہ دیں۔ ہم خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں، وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا IPPs کے سلسلے میں جلد عوام کو خوشخبریاں دیں گے۔ اگلے 10 سالوں میں 18,000 میگا واٹ مزید بجلی سسٹم میں آ جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 29,000 میگا واٹ ہے۔ ملک بھر میں پنکھے 9,000 میگا واٹ بجلی کا لوڈ لیتے ہیں۔ بجلی بچانے کے اہم اقدامات میں پنکھوں کو کم وولٹیج پر منتقل کرنا ہے۔ مہنگی بجلی کی وجہ
وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی تھی۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے حکومت نے نئے پلانٹس لگائے۔ بجلی مہنگی ہے مگر سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔